زرداری کو بندوق کے نشانے پر لینے والے عمران کا بھٹو کاٹ۔ معروف صحافی اور تجزیہ کار مظہر عباس نے کہا ہے کہ آصف علی زرداری کو اپنی بندوق کے نشانے پر رکھنے والے وزیر اعظم عمران خان کا خفیہ ٹرمپ کارڈ بالآخر ذوالفقار علی بھٹو کی صورت میں سامنے آ چکا ہے، جس سے ان کی سیاسی بصیرت کا اندازہ لگانا کوئی مشکل نہیں۔ یاد رہے کہ ذوالفقار علی بھٹو نہ صرف بے نظیر بھٹو کے والد تھے بلکہ آصف علی زرداری کے سسر بلاول بھٹو کے نانا ہیں، جن کو عمران خان نے بھی اپنا سیاسی ہیرو قرار دے دیا ہے۔ اپنے تازہ سیاسی تجزیے میں مظہر عباس کہتے ہیں کہ 27 مارچ کو پریڈ گراؤنڈ اسلام آباد میں اپنا ٹرمپ کارڈ پبلک کرتے ہوئے عمران خان نے خود کو بھٹو ثابت کرنے کی ناکام کوشش کی اور ایک نام نہاد دھمکی آمیز خط بھرے مجمع میں لہرا دیا۔ ان کی اس حرکت نے 1977 کے راجہ بازار کی یاد تازہ کر دی جب بھٹو نے اسی طرح کا ایک خط لہرایا تھا، مگر شاید تحریک انصاف کے کارکنان کسی اور سرپرائز کے منتظر تھے جو سامنے نہ آ سکا۔ عمران نے اپنی تقریر میں یہ تک کہہ ڈالا کہ بین الاقوامی طاقتیں انہیں ہٹانے کی سازش کر رہی ہیں اور عین ممکن ہے یہی ان کا اگلا بیانیہ ہو آئندہ الیکشن میں۔ مظہر عباس کہتے ہیں کہ عمران کی فراغت کا کھیل اب آخری مراحل میں داخل ہو چکا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اس پورے عمل سے جمہوریت آگے بڑھے گی یا ہم پھر زیرو پوائنٹ پر آ گئے ہیں؟ یہ سوال اپنی جگہ قائم ہے۔ سوال یہ بھی ہے کہ آخر عمران نے بھٹو کارڈ کیوں استعمال کیا؟ شاید اس کے بغیر سیاست نامکمل ہے۔ اگر بات بین الاقوامی سازش کی جائے تو مثال آپ اسی کی دیتے ہیں جو مثال بنا۔ آج سے کئی سال پہلے میں نے اس امریکی سفارتکار کا انٹرویو کیا تھا جو اس تاریخی ملاقات کے وقت وہاں موجود تھا، جو سابق امریکی وزیر خارجہ ہنری کسنجر اور ذوالفقار علی بھٹو کے درمیان ہوئی تھی۔ اس ملاقات میں اس نے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو بند نہ کرنے کی صورت میں ذوالفقار علی بھٹو کو نشانہ عبرت بنانے کی دھمکی دی تھی۔ ملاقات کے کچھ دنوں بعد بھٹو نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان مرحوم کو بلا کر کہا، ایٹمی پروگرام جتنی جلدی ہو مکمل کرو۔ اس کے بعد جو ہوا وہ تاریخ کا حصہ ہے۔ مظہر کے بقول ملک میں ضیاء مارشل لاء لگنے کے بعد بھی بھٹو کی مقبولیت میں کمی نہیں آئی تھی۔ اس وجہ سے 90 روز میں الیکشن نہیں ہوئے اور بھٹو کو ایک عدالتی قتل کی بھیٹ چڑھا دیا گیا۔ آخری وقت میں بھٹو کو بھی این آر او کی آفر ہوئی مگر انہوں نے یہ کہہ کر پیشکش مسترد کر دی کہ میں تاریخ کے ہاتھوں مرنا نہیں چاہتا۔ آج 43 سال بعد بھی پاکستانی سیاست بھٹو کے ذکر کے بغیر نامکمل ہے۔ مظہر کے بقول خان صاحب نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کے پاس اپنے خلاف عالمی سازشوں کے ثبوت ہیں، لیکن بقول ان کے وہ ملکی مفاد کے پیش نظر اس ثبوت کو پبلک نہیں کر سکتے۔ ویسے بھی ہماری قوم مفروضوں اور تاثر پر ہی اپنی رائے قائم کرتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں اگر کہیں عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہو جاتی ہے تو خان کا آخری خطاب کیا اور کہاں ہوگا، اور اگر ناکام ہو جاتی ہے تو کیا کبھی سازش سے پردہ اٹھے گا؟ عمران نے جلسے میں واضح اشارہ امریکہ کی طرف ہی کیا اور عوام کو یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ بھٹو کی طرح انہیں بھی آزادانہ خارجہ پالیسی کی سزا دی جا رہی ہے، لیکن بقول مظہر عباس بھٹو کی حمایت میں تو آدھی اسلامی دنیا کھڑی ہو گئی تھی، شاہ فیصل سے لے کر کرنل قذافی اور یاسر عرفات سے لے کر حافظ اسد تک۔ اب دیکھتے ہیں خان صاحب کو دی جانے والی دھمکی کتنی سنجیدہ ہے اور کیا وہ اس سازش کو اپنے دوست ممالک کے ساتھ شیئر کریں گے۔ بھٹو کو سزا امریکی معاہدوں، سیٹوں اور سینٹوں سے نکلنے، غیر جانبدار تحریک کا حصہ بننے، تیسری دنیا اور اسلامک بلاک بنانے اور امریکی مخالفت کے باوجود اسلامی سربراہ کانفرنس منعقد کرنے اور سب سے بڑھ کر ایٹمی پروگرام شروع کرنے پر ملی۔ اس وقت کی اسلامی اور عرب دنیا اور آج کے سربراہوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ یہ بلاک روس کے ہونے کی وجہ سے بہت مضبوط تھا، لیکن اب صورتحال مختلف ہے۔ اب تو اسرائیل سے دوستی بڑھ رہی ہے۔ بھٹو سے عمران تک ان 50 برسوں میں جمہوریت پر بار بار حملے ہوئے، دو طویل دوران یہ کہ مارشل لاء لگے، دو مقبول لیڈر عدالتی قتل اور دہشت گردوں کا شکار بنے، اور جمہوریت کی بساط کبھی امروں کی جانب سے آئین میں ترمیم کی بھیڑ چڑھتی رہی تو کہیں سیاست کو اتنا کرپٹ کر دیا گیا کہ لوگ جمہوریت سے ہی دور چلے گئے۔ بدقسمتی سے سیاسی جماعتوں نے بھی سبق نہ سیکھا بلکہ مخالفوں کی حکومت گرانے میں ان جماعتوں نے سہولت کار کا کردار ادا کیا۔ مجھے لگتا نہیں کہ عدم اعتماد کی اس تحریک کی منظوری یا ناکامی سے سیاسی استحکام آئے گا۔ ماضی میں قبل از وقت حکومتوں کے خاتمے سے عدم استحکام بڑھا ہے، کم نہیں ہوا۔ مظہر کہتے ہیں کہ ابھی تو جمہوریت کے تسلسل کے 15 سال مکمل ہونے میں 1 سال باقی تھا، مگر جب سیاست ایوانوں سے میدانوں اور پھر بازاروں میں آ جائے تو پھر سیاسی زبان بھی بازاری ہو جاتی ہے۔ لوگوں کو امر بالمعروف کا درس دیتے وقت اگر تربیت بھی دی گئی ہوتی تو سیاست میں مثبت رجحان سامنے آتا۔ دوسری طرف بلاول بھٹو بھی ابھی جوان، خون بھی گرم ہے، مگر جو زبان وہ اب استعمال کر رہے ہیں وہ نہ ان کو فائدہ دے گی نہ ہی
ہی ان کے کارکنوں کو۔ پاکستان کی سیاست اور سیاسی جماعتیں مرہون منت رہتی ہیں۔ جماعتیں بنانے، توڑنے اور اس سب کے لیے احتساب کی استعمال نہ صرف کرپشن کو فروغ دیتا ہے، ہماری سیاست میں کچھ غیر ملکی دوستوں کا کردار ہے۔ 2000 کا این آر او اور رہائی ہو یا 2007 کا این آر او ہو، کوئی بھی خود اپنے بنائے ہوئے اصول پر کھڑا نہ رہ سکتا۔ مظہر عباس کہتے ہیں کہ اپوزیشن کی تحریک عدم اعتماد کے میچ میں اب آخری چند گیندوں کا کھیل باقی ہے۔ ایسے میں کپتان کے خلاف ٹیم میں ہی بغاوت ہو جائے تو مشکل تو کپتان کا کیا حل ہوگا۔ ان کے بقول عمران سیاست میں کھیلوں کی دنیا سے آئے، البتہ بھٹو کا سفر 35 برس کی عمر میں بحیثیت وکیل شروع ہوا، جس میں انہوں نے عروج بھی دیکھا اور زوال بھی، مگر جوڈیشل ماڈرن نے انہیں امر کر دیا، لہٰذا کوئی تو وجہ ہوگی کہ آج کا وزیر اعظم بھی بھٹو کا مداح نکلا۔ روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پہ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔